ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك بالشقيق والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے علاوہ ہر چیز انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے اور اسے اپنا زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اپنے نفع کو سمجھتے ہیں، نقصان کو سمجھتے ہیں. مرغی کا بچہ پہلے دن بلی کو دیکھتا ہے اور بھاگ کے واپس آتا ہے. اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، نظر پڑتے ہی پیچھے بھاگا. 21 دن کے بعد وہ انڈے سے نکلتا ہے، وہ دانا چگنا جانتا ہے، چلنا جانتا ہے، دانے میں سے روڑے کو الگ کرنا جانتا ہے. کہیں سے نہیں سیکھتا، سکھا کے اللہ باہر بھیجتا. سانپ کو انڈے سے نکلتے ہی معلوم ہوتا ہے میں نے ڈسنا ہے. اس کو کون بتاتا ہے کہ تیرے اندر زہر ہے جس سے تو اپنا شکار کر سکتا ہے؟ کہاں سے اس کو یہ علم آتا ہے کہ میرے اندر ایک ایسی چیز ہے جس سے میں اپنے شکار کو ختم کر کے اسے کھا سکتا ہوں؟ اس کو تو کسی نے نہیں بتایا، کہیں سے اس نے نہیں سیکھا. پھر وہ اپنی طاقت سے زہر بناتا بھی نہیں. ایک کیڑا جیسے اور کیڑے ہیں، دوسرے کیڑے بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، اس کا کھایا زہر کیسے بن جائے؟ تو یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں انسان کے علاوہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ مکمل علم دے کر بھیجتا ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، یہ تو میں نے آپ کو جاندار کی مثال دی ہے. سیب ایک بے جان چیز ہے، درخت، اس پہ کبھی آم نہیں اگے گا، سیب ہی اگے گا اور ایک خاص شکل میں وہ اپنا روپ اختیار کرے گا. آم کے درخت پر کبھی سیب نہیں آئے گا، کریلا کبھی میٹھا نہیں ہوگا، کڑوا ہی ہوگا. خربوزے کا بیج اندر جمع ہوگا، تربوز کا بیج پھیلا ہوا ہوگا. بے جان چیزوں کو بھی اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بے خطا ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے۔ پھر سیکھنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب دے دی، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، آنکھیں دی، کان دیا، دل دیا، دماغ، سوچ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انسان کو جاہل پیدا کیا جاتا ہے، بالکل ان پڑھ، اس کی کوئی زبان اپنی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کی چڑیا، پاکستان کی چڑیا کی ایک آواز ہے، ایک زبان۔ یہاں کا گدھا پاکستان کا گدھا ایک دوسرے کی سمجھے گا، لیکن ایک ملک میں رہنے والا پٹھان پنجابی کی نہیں سمجھتا، پنجابی پٹھان کی نہیں سمجھتا۔ تو ہر جانور کی، ہر پرندے کی، وہ کسی سے نہ ملے، اسے اپنی آواز، اسے اپنی بولی کا پتہ ہے۔ پنجاب کے بچے کو یہاں ڈال دو تو وہ چائنی بولے گا، یہاں کے بچے کو پنجاب میں ڈال دو وہ پنجابی بولے گا، اور کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہوگا۔ اب کان ٹھیک ہیں، کان بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس سے ملے نہیں، کوئی اس سے بولے نہیں، تو یہ بچہ گونگا ہوگا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ لیکن چڑیا کبھی گونگی نہیں ہو سکتی، کوا کبھی گونگا نہیں ہو سکتی، وہ اپنی زبان بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ شیر کا دھاڑنا، ہاتھی کا چنگھاڑنا، بلبل کی خوبصورت آواز، کوئل کی کوک، سب بغیر کسی کے ملے وہ جانتے ہیں۔ کوئل کا پیغام آ گیا، تو کوئل عجب پرندہ ہے، ہمارے پنجاب میں کافی ہوتا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتی، یہ کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتی، اس کے اور کوے کے انڈے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے گرد چکر لگاتی رہتی جب کوا موجود نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کوئل کا انڈا جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اس سے بچہ جلدی نکل آتا ہے۔ جو ہی یہ بچہ نکلتا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہے کوے کے سارے انڈے اٹھا کے باہر پھینک دیتے، تاکہ اگر اس سے بھی بچہ نکلا تو پھر کوے کو پتہ چل جائے گا کہ تو کوئی اور ہے، تو میرا نہیں کسی اور کا، تو کہیں اس کو مار نہ دے چونچے مار مار کے۔ تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ نکلتے ہی سارے انڈوں کو دھکا دے 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 کے نیچے پھینک دیتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب کوے کو پھر اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کالا ہی سمجھ کو اسے کھلاتا رہتا ہے۔ جب وہ پروان چڑھتا ہے تو وہ کوئل کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کمال کا علم ہے کہ اس بچے نے پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جہاں اس کی جان کو خطرہ پڑ سکتا تھا وہ سارے اسباب اس نے ختم کر کے سارے باہر پھینک دیے۔ تو اس طرح ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ ایک انسان ہے جو جاہل ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے، یہ سیکھتا ہے، کیونکہ اس کا امتحان ہے۔ اور بازار میں دو چیزیں ہیں، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے۔ اب یہ چاہے تو غلط سیکھے، چاہے تو صحیح سیکھے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، عدل بھی ہے، ظلم بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، سچائی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، انتقام بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے، سخاوت بھی ہے، بخل بھی ہے، حرص بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ اللہ کے سامنے بھی سجدہ ہے، پتھر کے سامنے بھی سجدہ ہے۔ یہ دونوں مارکیٹیں پوری طرح گرم اور کھلی ہوئی ہیں، اور اندر میں دونوں لائنیں اللہ نے ڈال دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے تمہارے اندر دونوں چیزیں ڈال دی ہیں، اچھائی بھی برائی بھی، یعنی اچھائی کی طاقت بھی ہے، برائی کی طاقت بھی ہے۔ اس زبان سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، سچ بھی بولا جا سکتا ہے۔ پھر آگے دو راستے دے دیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ راستہ اللہ کا ہے، ادھر چلو کامیابی ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، ادھر چلو ناکامی ہے۔ ادھر جاؤ گے تو اللہ ملے گا، ادھر جاؤ گے تو شیطان ملے گا۔ تمہارے لیے اختیار ہے، ہم نے تمہیں پوری طاقت دے دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، ایک فرمانبرداری کا ہے، ایک نافرمانی کا ہے۔ اب ان میں سے ایک کا اختیار کرو، ایک کو چن لو۔
تو اللہ کے راستے کو سکھانے کے لیے نبی آئے اور اللہ کے راستے کو سکھانے کے لیے نبی آئے اور نافرمانی کے راستے پر چلانے کے لیے شیطان آئے. دو طرح کے فریق میدان میں اترے. ایک انبیاء کی جماعت آئی اور ایک شیطان کی جماعت آئی. شیطان کی جماعت نے برائی کی طرف بلایا اور نبیوں کی جماعت نے اچھائی کی طرف بلایا، خیر کی طرف بلایا، بھلائی کی طرف بلایا. تو بھائیو، انسان سیکھتا ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہر چیز آج سیکھی جا رہی، صرف دین نہیں سیکھا جا رہا. کیا کیا ڈگریاں ہیں، کیا کیا تعلیمیں ہیں، کیا کیا ہنر ہیں، کیا کیا فن ہیں. ان کے لیے ماں باپ بھی ڈنڈا لے کے بچوں کو سکھانے پر لگے ہوئے ہیں، پڑھانے پر لگے ہوئے ہیں. خود آگے نسل بھی اس پر محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. آپ انصاف سے سوچو کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، بس اس سے آگے ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے کتنی جان ماری ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز تھی اس کو کتنا سیکھا ہے، سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے. اور جو چیز مٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی، اب ہانگ کانگ میں رہو یا لاہور میں رہو، موت پیچھے لگی ہوئی ہے. دھماکے ہوتے ہیں پاکستان میں لیکن وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا. قتل و غارت کا بازار گرم ہے، یہاں آپ بڑے امن میں رہتے ہو، لیکن میرے رب کی قسم موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. گولیوں کی بوچھاڑ میں اور بموں کی برسات میں مرتا وہی ہے جس کا نمبر لگتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کی جان کا نہ مالک ہے، نہ زندگی کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے. اکیلا اللہ ہے. امات و احیا، وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے. تو بھائیو، دین سیکھنے کی چیز. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دین کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ دین کو سیکھنے کی محنت کہ سیکھے بغیر آدمی نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. تو 1,24,000 نبیوں نے سکھایا، پھر ہم سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا. جب ان کو بھیجا تو ان کو عالمی نبی بنا دیا. سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کا نبی بنا دیا. اور ان کی آمد کو اوروں سے بالکل مختلف کر دی. اب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اکرام کیا کہ جس سال آپ پیدا ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں تھی. پوری دنیا میں کافر، ہندو، مشرک، اب سارے ہی اس وقت تو اللہ کو بھول چکے تھے. عیسائیت بھی مٹ چکی تھی، یہودیت بھی مٹ چکی تھی. جو آسمانی کتابوں والے تھے اپنی کتابیں بدل چکے تھے. یہودیوں نے عزیر کو اللہ بیٹا بنا دیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. اور اسلام ویسے ہی مٹ چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ میں 571 سال کا فاصلہ ہے. 571 عیسوی آپ پیدا ہوئے، 611 میں آپ کو نبوت ملی. تو 611 سال کا گیپ پہلی دفعہ آیا ہے، کبھی اتنا لمبا گیپ نہیں آیا. تو 611 سال میں دین مسخ ہو چکا تھا، مٹ چکا تھا. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آسمان سے اتاری ہوئی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے تقاضے کیا ہیں. اپنی اپنی عقل پر لوگ چل رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور یہ عزت بخشی کہ جس سال آپ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا نہیں فرمایا. آپ ساری دنیا کے نبی تھے تو آپ کو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا یا کسی بڑے عرب سردار مالدار کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کے پاس شروع سے ہی دھن دولت مال ہوتا اور آپ کے ساتھ قوت ہوتی جس سے آپ اس کو آگے چلاتے. لیکن اللہ نے یتیم پیدا کیا. 2 ماہ کے تھے ماں کے پیٹ میں کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور 25 سال کی عمر. میاں بیوی 6 ماہ آپس میں قریب رہے. 6 ماہ کے بعد حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے شام غزہ، وہاں سے واپس آ رہے تھے، مدینہ پہنچے، انتقال ہو گیا. تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر 2 ماہ تھی ماں کے پیٹ. تو جب آپ پیدا ہوئے تو
عبد المطلب کو تو نہیں پتا نا کہ دنیا کا سردار آ رہا ہے، دادے کو تو نہیں پتا. وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ میرے عبداللہ کو بیٹا دے دے، اس کی نشانی دے دے، بیٹی ہوئی تو اس کی نسل مٹ جائے. اسے کیا پتا کہ آج کیا ہونے والا ہے جس کے لیے یہ فرش بچھایا گیا، چھت اٹھائی گئی، آج تو وہ آنے والے ہیں. تو اپنے پردہ پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ آج عبداللہ کے گھر بیٹا دے دے. وہ جن کو پتا ہے وہ شور مچا رہے ہیں. ایک یہودی شور مچا رہا ہے، آج کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آج کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کہاں ہوا ہے؟ تو اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو، کوئی ایسا پیدا ہوا ہے؟ ہاں ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کو لایا گیا، اس کی جو ہی نظر آپ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر اس نے کپڑا اٹھا کے کمر کو دیکھا تو مہر نبوت. اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل تمہاری کہانی آج ختم ہو گئی. لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت تم سے نکل کر عربوں میں چلی. ایک دن آئے گا اس بچے کا نام سارے عالم میں زندہ ہوگا اور مشرق اور مغرب اس کے نام سے گونجے گا. ان کو پتا تھا وہ یوں شور مچا رہے تھے. ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے. اب کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بجھ گئی. اور نوشیروان کے محل کے 14 بڑے بڑے گنبد تھے، دھڑم برج ایسے دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے. سارے عالم میں ہلچل مچ گئی. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ کا آنا تو یتیم تھا، ولد یتیما، ایک غریب گھر میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، غریب گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. کھانے کو یہاں روٹی پوری میسر نہیں ہے، لیکن غیبی نظام ایسا چل رہا ہے. آپ کی دائی تھی حضرت شفا، جب آپ پیدا ہوئے پورا کمرہ مہک اٹھا، خوشبو پھیلتی. اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک ذرہ نشان نہیں تھا، دھل کے پیدا ہوئے، آپ صاف باہر. اور ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، عورت کی آنت اور بچے کی ناف، اس کو باہر کینچی سے کاٹتے ہیں. ہمارے نبی کی ناف ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی تھی، باہر نہیں کاٹنا پڑتا. کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آئے تھے، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوتا. یہ 3 چیزیں 4 چیزیں، آپ پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئی، آپ پیدا ہوئے پاک صاف، جسم پہ کوئی نشان نہیں. پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے تھا. تو وہ شفا بڑی حیران ہے کہ بچے تو اس کے ہاتھوں میں بہت بچے پیدا ہوئے، لیکن یہ بچہ عجیب کیسا بچہ ہے. اس کو دیکھ رہی غور سے. پھر ان کو آپ کو لا کر ماں کے پیروں میں لٹا دیا. اب یہ چھوٹا بچہ اور کپڑے میں لٹکا ہوا 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے. جب وہ لٹا کر پیچھے ہٹی تو اللہ کے نبی نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلی. سبحان اللہ. لمبا سجدہ کیا، پورا ہاتھ اٹھائے یہاں جیسے ہم کونیاں تو ہاتھوں پر زور دیتی ہیں، کونیاں اوپر کرتے ہیں، ایسے آپ نے لمبا سجدہ کیا. اور ماں بھی ڈری اور دایا بھی ڈری. پھر آپ نے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ پہ آسرا کیا، اور سیدھے ہاتھ کو یوں آسمان کی طرف بلند کر کے شہادت کی انگلی ایسے اوپر کی. جب آپ نے یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور ہے. سبحان اللہ. اور سامنے نے کہا دیواریں ہٹ گئیں اور میں نے پوری کائنات کو سمرٹتے ہوئے دیکھا. اور ایران کے اور شام کے اور یمن کے محل میری آنکھوں کے سامنے آ گئے. ایک نور ہی نور پوری طرف چھا گئے. اور اس کے بعد آپ گرے اور وہی 15 منٹ 20 منٹ کا بچہ جسے کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے. تو ماں کے لیے حیرت بھی تھی، خوف بھی تھا. تو آپ کو اٹھا کے گود میں لیا، کیا چیز ہے دیکھ رہی ہیں. تو یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا. اس بادل نے سارے کمرے میں گھیرا ڈال دیا. تو اس اتنا گہرا ہو گیا کہ بچہ گود میں ہے لیکن ماں کو نظر نہیں آ رہا، ماں کو نظر نہیں آ رہا ہے گود میں. تو اس بادل میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو
لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ یہ پوری کائنات کے انسان اس کو جانے، اس کو پہچانے، اس کی مانے، اس کے پیچھے چلیں، تب اللہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ بِهِ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو، لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ یہ پوری کائنات کے انسان اس کو جانے، اس کو پہچانے، اس کی مانے، اس کے پیچھے چلیں، تب اللہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی دین ہے، سیکھو گا، ہر شے اس کی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ چابی میں نا کٹس ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، اگر ایک دندانہ اس میں سے گھس جائے یا نہ ہو، تالا نہیں کھلے گا، خیر طرف نہیں کھلے گا۔ میرے رب کے خزانوں کی چابی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر سنت چابی کا دندانہ ہے، جہاں تم وہ سنت چھوڑو گے وہ دندانہ ٹوٹ جائے گا، تم اللہ کے خزانے اب کھلوا نہیں سکتے۔ چوپڑی روٹی مل جائے گی، کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی، چوپڑی روٹی کا نام تو عزت نہیں ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں بھی خرید لو گے، بڑے بڑے کاروبار بھی کر لو گے، اس کو تو عزت نہیں کہتے۔ میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت وہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، اس کے بغیر وہ دروازے کھل نہیں سکتے۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو تاکہ دنیا جان لے، پہچان لے، اسی کے پیچھے چلیں گے تو منزل ملے گی۔ کوئی لوگ کپڑے والے بھی ہوں گے، یہ کپڑا ہے، اس میں سے ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ایک دھاگا، کپڑا جب مر ہوتا ہے اس میں دھاگے ہوتے ہیں، تو ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت یوں نیچے چلی جاتی ہے۔ ایسے انسان کے جسم سے ایک سنت جب نکلتی ہے تو اس اللہ کی بارگاہ میں قیمت اس کی یوں نیچے جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، دفتر میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک سنت جب یوں جاتی ہے اسی وقت قیمت نیچے چلی جاتی ہے۔ تو تم ہمارے یہاں تو وہ یہاں شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں کتنے دھاگے ہیں، جو کپڑے انہیں سے مجھے پتا چلا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو تاجر نہیں ہوں۔ تو وہ یہاں شیشہ رکھتے ہیں، تو شیشے میں وہ دھاگے گنتے ہیں، تو جب دھاگے پورے ہوتے ہیں تو قیمت اور ہوتی ہے، دھاگے کم ہوتے ہیں تو قیمت اور ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی سنت دھاگے سے بھی سستی ہے کہ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو اجر ہے، نہ کرو تو گناہ، تو کوئی فتوی آپ پہ وہ جج پائی پھر دیں۔ ہر میرے نبی کا طریقہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت دلانے والا ہے، قیمتی کرنے والا ہے، اور جہاں نبی کا طریقہ چھوٹے گا وہاں ذلت اور پستی کے کھڈے تیار ہوں گے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ ابو لہب میرے نبی کا چچا ہے، سید قریشی ہے، عرب ہے، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، بتا دو ابو لہب ہلاک ہو گیا، میں اپنی بیوی کے وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور بلال حبشی غلام ہے، اور حبشی غلام کا بیٹا ہے، اس کے دادے کا نام آج تک مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں میدان محشر میں چلوں گا تو میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے، اور جب میدان محشر میں پہنچوں گا تو بلال اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، یہ اذان ساری دنیا سنے گی، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساری دنیا کہے گی سچ ہے، سچ ہے۔ وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری دنیا کہے گی سچ ہے، سچ ہے۔ اس لیے جب بات آپ نے جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو آگے دروازے بند ہوں، کھلے نہیں ہوں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ جہنمی جہنم کے قریب آئیں گے، دروازے ایسے کھلے جیسے یہ دروازے آٹومیٹک کھلتے، ایک دم اس میں ان کو آگ ان کو کھینچ لے گی۔ لیکن جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر جائیں گے، 8 بند، سیٹ بند، تو وہ کہیں گے اندر کیسے جائیں گے؟ تو دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، تو
از خود ایک چشمے سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں، کوئی ان کو کہے گا نہیں، اندر میں بات اترے گی، ایک سے پانی پئیں۔ پانی پینے سے کیا ہوگا؟ سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا، پیٹ کا پخانہ ختم ہو جائے گا۔ اب کبھی سینے میں کوئی بغض نہیں آئے گا، نفرت نہیں ہوگی، پیٹ میں پیشاب پخانے نہیں ہوگا۔ دوسرے سے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد چہرے ایسے تازہ ہو جائیں گے کہ کروڑوں سال کے بعد بھی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پلاوٹ نہیں آئے گی، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، بشاشت میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں گے؟ بات کرو، اس سے بات کریں، سارے جنتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی سے بلا دے گا، ہمارے نبی کے پاس نہیں آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دروازہ کھلوائیں، آپ ہمارے باپ ہیں نبیوں کے باپ۔ وہ کہیں گے میرے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، کوئی اور کو میں تو ان کے تھیلے چاہوں میں تک کٹامڑ آ رہا۔ تو پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی انکار کریں گے۔ ایسے اب نبیوں کی چین چلے گی، ہر نبی انکار کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، اور ان کا تجسس بڑھتا جائے گا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے جنت کا دروازہ تو کھلوائیں، تو وہ فرمائیں گے میں تو نہیں کھلوا سکتا، نہ ہی کوئی آج کھلوا سکتا ہے، ہمیں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ پہلے کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا، یہ کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، کہیں آپ بتائیں کہ آج دروازہ صرف اللہ کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، اے میرے حبیب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگا۔ تو آپ عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، پہل کر، وہ نہیں فیتا کاٹ دے، اور تو پہل کر، تیرے ذریعے کھلے گا، تیرے بغیر نہیں کھل سکتا۔ تو اس پر جنت سے ایک سواری آئے گی ایسے اڑتے ہوئے، اس کے سبز پر ہوں گے زمرد، ایسے اڑتی 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 آ کر اللہ کے نبی کے سامنے یوں اترے گی جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے، اور آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما بیٹھ جائیں گے، تو اس کی جو رسی ہے وہ نیچے ایسے گر جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی خادم آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے، کوئی کوچوان آنے والا ہے، کوئی غلام آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے آگے چلے گا۔ نیچے گرنے میں یہ اشارہ ہے۔ تو جب اس بات کو سارے سمجھ جائیں گے تو آج تو کسی کا نصیب جاگنے والا ہے، آج تو کسی کا بھاگ جاگنے والا ہے، جو نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے چلے گا تو بڑا آدمی ہوگا۔ بادشاہوں کے ڈرائیور بھی بڑے نخرے والے ہوتے، تو یہ تو دو جہان کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، تو لہذا سارے ایسے دیکھیں کون آئے گا، کون آئے گا، تجسس۔ تو میرے رب کی طرف سے پکار ہوگی بلال کو آگے، سبحان اللہ، بلال، سید قریشی بھی پیچھے ہے، عربی بھی پیچھے ہے، بلال، آپ نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑے گا اور میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی ہر سنت، آپ کا ہر طریقہ۔ $1 پہ نہیں جھگڑا کرتا، $1 میں اس سے کم نہیں کر سکتا، پھر تو میرے گھر سے پیسے جائیں گے، نقصان ہو رہا ہے، میں $1 پہ لڑ رہے ہوتے۔ میں فیصل آباد کے وقت تاجر کے پاس بیٹھا، وہ 4 آنے پہ لڑ رہا تھا، نہیں میں 4 آنے کم نہیں کروں گا، کم نہیں کروں گا، میں ذمہ دار کا بیٹا، مجھے کیا پتا تجارت کا ہوتا۔ تو جب وہ اس نے سودا نہیں بیچا چلا گیا، چوانی نے مگر سودا نہیں بیچا، مولانا آپ کو چوانی نظر آ رہی، پیچھے کروڑوں روپے کا کھاتا، ایک 4 آنے کے کم ہونے سے کتنا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اگر ایک سنت کے کم ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے نہیں ہے۔ جب تم ایک سنت چھوڑ دو تو تم کیا ظلم ڈھاتے ہو۔
پھر آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کا یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو پاکدامنی، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو۔ جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے طریقے آدمی خود اپناتا چلا جاتا ہے، خود جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کے طریقوں میں آدمی خود ڈھلتا جاتا ہے، خود ڈھلتا جاتا ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ جس کی حیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، اپنے آپ آدمی اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جب ہمارے دل اللہ اس کے رسول کی عظمت سے نکل چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، تو نہ ہمیں اس کی زندگی کی قدر ہے، نہ اس کی سنت کی قدر ہے، نہ اس کے طریقے کی قدر ہے۔ سیکھنے کی چیز ہے بھائی، سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ والضحى، ایک صرف ایک چند آیات بتاتا ہوں۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کچھ دن وہی نہیں آئے تو کافر تانے دینے لگے، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا۔ آپ بڑے غمگین تھے، وہی کیوں نہیں آ رہے؟ ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکلا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وہی نہیں آ رہے۔ تو اپنوں کی بات زیادہ چبھ جاتی، اپنوں کی بات زیادہ سٹ مارتی، تو آپ کے دل پر نا ایک بوجھ آ گیا۔ وہی بوجھ کا آنا تھا کہ آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی، وہ جبریل پسینے پسینے پہنچا۔ والضحى، جب آدمی تیزی میں بات کرتا ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے۔ تیز بات کر رہا ہوں، اور تیز بات اس لیے کرتا ہے کہ وہ اگلے کا شک دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کا لہجہ تیز ہو گیا، ایسے ایک دم آواز بھی کٹنے لگتی ہے، الفاظ کٹنے لگتے ہیں۔ اس کو یہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں شعبے میں پڑ گیا ہے، یہ کیوں شک میں پڑ گیا ہے۔ یہ صورت اس لہجے میں نازل ہوئی، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ اس کا لہجہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ خالق ہو کر قدر کرے اور ہم امتی ہو کے قدر نہ کریں۔ اللہ رب ہو کر اسے خوش کرنے کی فکر کرے اور میں امتی ہو کر اسے خوش کرنے کی فکر نہ کرے۔ مجھے قسم ہے چمکتے دن کی، واللیل اذا سجى، مجھے قسم ہے سیاہ رات کی، یعنی کل کائنات کی۔ تیرا رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں ہے، میں آپ پہ ناراض نہیں ہو سکتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا ترجمہ امام راضی نے کیا، والضحى، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجى، مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا دیتے۔ سبحان اللہ۔ ما ودعك ربك وما قلى، میں نے نہیں چھوڑا آپ کو، میں چھوڑ سکتا ہوں؟ جس کے وجود کی قسم ہے کب سے چھوڑے؟ لعمرک، تیری جان کی قسم، جس کی آنکھوں کا ذکر کرے، ما زاغ البصر وما طغى، جس کے چہرے کا ذکر کرے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کرے، لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھوں کا ذکر کرے، لا تجعل یدک مغلولا،
جس کے سینے کا ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کا ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جس کے دل کا ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جس کی چادر کا ذکر کرے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس کے کمبل کا ذکر کرے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جس کے بول کی قسم کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین، جس کی رسالت کے قسم کھائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھا رہا ہے، جس کی رسالت کی وسعت بیان کرے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے اخلاق پہ شاباش دے فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد اونچا کر دے، اور اللہ اپنے حبیب کو بن مانگے کہے ورفعنا لک ذکرک، تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اپنے حبیب کو بن مانگے کہہ دے الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، اور اللہ اپنے حبیب سے فرمائے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن رب اپنے حبیب کو رسوا نہ کرے گا۔ آدم علیہ السلام کا گلہ کرے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے تمہارے باپ آدم کو ایک بات کا وعدہ لیا، وہ بھول گئے، اور اپنے حبیب کی صفائی پیش کرے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اسے جو بتاؤں گا کبھی نہیں بھولے گا، یہ نہیں بھولے گا، میرا حبیب نہیں بھولے گا، اس کا باپ بھول گیا، آدم بھول گئے، یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، داؤد حکومت دی ہے خواہش کے تابع ہو کے فیصلے نہ کرنا، اور حکم دیا، نصیحت فرمائی، اور اپنے حبیب کی صفائی پیش فرمائی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں خواہش کا بول وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لے، میرا نبی تو چھپاتا رہا، اور ہم لوگ اوروں کے عیب ڈھونڈنا بھی ایک کمال بنایا، کیا گراوٹ، صرف سنت سیدھے ہاتھ سے کھانا سرما ڈالنا نہیں ہے، میرے نبی کی بڑی سنت عیبوں پہ پردہ ڈال، عیبوں پہ پردہ ڈال، میرے نبی کی بڑی سنت لوگوں کی کمیوں کو چھپانا، اچھالنا نہیں چھپانا، یہ میرے نبی کی محال سنت ہے، بڑی سنت ہے، جس سے ساری امت خالی ہو چکی۔ ایک شخص آ کر منہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے اور آپ مجھے اوپر حد قائم کر، منہ سے کہتا تو آپ نہ منہ کریں، تم نے کوئی نہیں کیا، وہ ادھر آ جاتا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے آپ مجھے پاک کریں، تو آپ منہ پھر کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہو، پھر اٹھ کے ادھر آ جاتا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے آپ مجھے پتھر مار کے ختم کریں تاکہ میں جہنم کے عذاب سے بچوں، آپ نے پھر منہ پھر، تو نے کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، آئے یا رسول اللہ، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جو امت بھول چکی ہے۔ تھوڑا سا نماز روزے والا دین موجود ہے، باقی دین تو کتابوں میں پڑا ہے اور مٹ گیا۔ پھر ادھر آیا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گیا، تو 4 دفعہ جب اقرار ہو جائے تو پھر حجت ختم ہو جاتی، یا 4 گواہ ہوں یا زبان سے 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا اس کو بچانے کے لیے، اور بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے،
اگر ایک آدمی کہہ دیتا پاگل ہے تو اسے اٹھا دیتے. لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں پاگل نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جب یہ تدبیر بھی نہ چلی تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا. دیکھو بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس کو بھگا دیتے. کہا جی نہیں نشے میں بھی نہیں ہے. پھر آپ نے بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ فرمایا اللہ کی حق کو پورا کر. میرے نبی کی بڑی سنت لوگوں کے عیب چھپانا، لوگوں کے عیب چھپانا، کمیاں چھپانا، لوگوں کے عیب چھپانا، لوگوں کے عیب چھپانا، کمیاں چھپانا. آج کا بڑا مار تھا نیکوں کی برائیاں پکڑ کے لوگوں میں اچھالنا، نیکوں کی کمیاں پکڑ کے اچھالنا. بڑا کامیاب میڈیا وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عیب نکال کے سکرین پہ پیش کرے. ہائے ہائے جب ان کو حد لگ گئی تو پھر انہوں نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بسو، کاش تو اسے میرے پاس نہ لاتا. کیا مطلب اس کا؟ ان سے جب یہ گناہ ہوا، مائز اسلم ان کا نام ہے، تو گئے ابو بکر کے پاس. ابو بکر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. وہ کہنے لگے توبہ کر، استغفار کر، اللہ معاف کرے گا. پر چین نہیں آیا تو یہ گئے عمر کے پاس. عمر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. انہوں نے کہا توبہ کر، اللہ معاف کرے گا. پھر چین نہیں تو گئے ثابت بن حزال کے پاس. مجھ سے یہ ہوا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو. تو آپ نے اس کو گلا دیا کہ کیوں میرے پاس بھیجا تھا. میرے نبی نے فرمایا نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا 100 سال سجدے میں پڑا رہے پھر بھی جہنم میں جاتا ہے. 100 سال کا سجدہ کرے، 100 سال کی بندگی کرے اور کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی برائی اور اسے توبہ نہ کی، توبہ نہ کی، 100 برس کی بندگی کے باوجود جہنم کی آگ میں جائے. کسی کے عیب ڈھونڈنا کوئی آسان کام. چور کا ہاتھ کٹا اور آپ رونے لگے. یار رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب دیکھتے نہیں ہو ہاتھ کٹ رہا ہے. کہا تو آپ نہ کاٹتے. کہ شریعت میری تو نہیں اللہ کی، میں اسے تبدیل تو نہیں کر سکتے. تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ نہ لاتے، خود ہی توبہ کروا لیتے. واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا دیتے. بڑی سنت میرے نبی کی پردے ڈالنا. ایک اور سنت بتاؤں جس کو خود میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے. ذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. لفظ ذالک کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کس کو؟ انس. یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. میرے بیٹے انس، ایک نصیحت کرتا ہوں، صبح شام دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھا کر. کسی کی نفرت دل میں نہ بیٹھنے دے، کسی کا بغض نہ بیٹھنے دے، کسی کی کمی نہ بیٹھنے دے، کسی کی برائی نہ بیٹھنے دے. اپنے دل کو دھو دے صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی. میرے بیٹے انس، ذالک من سنت، یہ میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت. تہجد کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، نفلی روزوں کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، مسواک کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت. اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا یہ میری عظیم الشان سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میری وہ سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا. دلوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، لوگوں کی زیادتیاں سہنا سیکھو، لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرنا سیکھو اور دل کو دھونا سیکھو.
بڑے بڑے ولی تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہارے مقام کو دیکھتے ہوئے ٹوپیاں گر جائیں گی، اتنا بڑا کام بتا رہا ہوں میں۔ والضحى واللیل اذا سجى، تیسرا ترجمہ جو سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے لیے بہت مناسب ہے، والضحى، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجى، مجھے تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ پہ ناراض ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا آنی جانی ہے، آپ کے لیے آخرت بہت عالی مقام ہے۔ اگلی آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو خوش کرنا ہے۔ رب کائنات، رب محمد، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میں نہ خوش کروں، میرے ذمہ نہیں کہ میں خوش کروں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے دین کو سینے سے لگانا، اللہ کے دین کو آگے رکھنا، دنیا کو پیچھے رکھنا، یہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے، جو کرے گا چمک جائے گا۔ یہی محرم میں پیغام دیا حضرت حسین علی مقام نے، جو آج رسم و رواج بن گیا، رونا پیٹنا بن گیا، پیغام لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ پیغام کیا دیا ہے، رواج بن گیا۔ ربیع الاول آتا ہے تو جلسے جلوس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن زندگی بدلنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا، چونکہ جنوری فروری سورج کے گرد گھومتے ہیں اور محرم سفر چاند کے گرد گھومتے ہیں، تو سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا۔ سورج بھی اللہ نے بنایا تو جنوری فروری اسی کا، چاند اللہ نے بنایا تو محرم سفر اسی کا۔ لیکن چاند کے ساتھ ہمارا کیلنڈر اس لیے بنایا گیا ہے کہ سورج کا کیلنڈر کئی مقامات پر فیل ہو جاتا ہے، 4 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سورج کھڑا رہتا ہے، اور 4 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سورج نظر ہی نہیں آتا ہے، تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خود اس مقام پر گیا ہوں ناروے میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے، لیکن وہاں چاند اسی طرح نکلتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو ہمارا نبی چونکہ عالمی نبی ہے تو اس کو ایسا کیلنڈر دیا گیا کہ کوئی ٹاپ ناروے پر بھی رہتا ہے تو اس کے پاس بھی شریعت کی کیلنڈر کا کیلنڈر موجود ہے۔ یہ مجھے پہلی دفعہ بات سمجھ، حالانکہ میں زندگی ہو گئی پڑھتے پڑھتے پڑھتے، کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا اور یہ سورج کا کیوں نہیں دیا، یہ خیال آتا تھا، کوئی اعتراض نہیں، ویسے خیال آتا تھا۔ جب میں وہ نارتھ کیپ پر گیا 4-5 سال پہلے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ سورج وہاں غروب ہی نہیں ہو رہا، کھڑا ہوا ہے، تو دن ہے یا رات ہے، اگر گھڑی نہ ہو تو ایک آدمی گھڑی کوئی نہیں، اب دن ہے یا رات ہے کیا پتا، نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، رات کب ہو رہی ہے، روزے کا ہے، نماز کا ہے۔ تو جب میری چاند پہ نظر پڑی تو چاند کو میں نے دیکھا طلوع بھی ہو رہا تھا، غروب بھی ہو رہا تھا، گھٹ بھی رہا تھا، بڑھ بھی رہا تھا۔ میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سارے عالم کے رسول ہیں کہ اگر آپ کا امتی یہاں بھی آ جائے تو اس کے پاس عمل کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل موجود ہو۔ یہ بات مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آئی۔ تو جنوری سے شروع ہو یا محرم سے شروع ہو، ایک ہی چیز ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیلنڈر ان کی پیدائش سے شروع کیا گیا ہے، ان کے ماننے والوں نے۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم اللہ کا فضل ہے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسله، ہم آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ قابل عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی تعلیمات ہیں، جو کہ قرآن آخری کتاب ہے، باقی کتابیں مٹ چکی ہیں، اور میرے نبی کی زندگی موجود ہے، باقی انبیاء کی زندگیاں مٹ چکی ہیں۔ تو قابل عمل صرف اسلام ہے اس وقت میدان میں۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں حکومت پھیل گئی
تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کو خط لکھا، کوئی ہمارا کیلنڈر بناؤ، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کب ہم نے یہ کام کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا بھائی کوئی کیلنڈر بناؤ۔ کہاں سے بنائیں؟ تو اکثر نے کہا فتح بدر سے بنائیں، بدر کی فتح سے بنائیں، بعضوں نے کہا فتح مکہ سے، بعضوں نے کہا اللہ کے نبی کے میلاد سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے، حضرت عمر نے حضرت علی کا یہ قول پسند فرمایا اور ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا۔ 434 ہجری ہمارے نبی کو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1434 سال ہو گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1434 سال ہو گئے، اور 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تو ہمارا ہجرت سے کیلنڈر بنایا گیا۔ تو محرم بھی اللہ کا ہے، سفر بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا محرم بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک ایسا واقعہ جوڑ دیا جو ساری امت کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ دین پہ سودے بازی نہ کرو، مال پہ سودے بازی نہ کرو، دنیا کی چند روزہ عزت پہ سودے بازی نہ کرو۔ محرم کا دن کوئی آج سے مقدس نہیں، 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے مقدس نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا میدان عرفہ میں اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو وہ 10 محرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی اور اب زمین پر اترے، وہ 10 محرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو وہ 10 محرم تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ اور بھی کئی ہیں، مجھے چونکہ یاد تو ہے نہیں، کچھ یاد آ گیا میں نے آپ کو بتا دی، اور بھی کچھ اس کے ساتھ خصوصیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کی ایک تاریخ چلائی تھی، اللہ نے پہلی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چلوائی ابراہیم سے، لیکن ان کو بچا کے آگے چھترا کر دیا۔ پھر وہ چھری حضرت عبداللہ کے گردن پر آئی تو ان کو ہٹا کے اور 100 اونٹ کر دیے، لیکن جب وہ چھری حسین پر آئی تو اللہ نے کٹنے کا حکم دے دیا اور اپنے آل اولاد سمیت کٹ کے ہانگ کانگ والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جانا۔ ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر سب چیز کی حیثیت جو بنتی قیمت سے بنتی۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ جرسی 2000 کی ہے تو آپ کہو گے ہاں جی ٹھیک ہے، اگر میں کہوں یہ جرسی 2 لاکھ کی ہے تو آپ کیوں دیکھو گے اچھا 2 لاکھ، آپ کے دل میں اس کی حیثیت کیوں بڑھ گئی؟ قیمت کی وجہ سے، قیمت کی وجہ سے۔ تو یہ دین کتنا وہ قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے یہ دین کہ اس دین پر اللہ کے نبی کا ذاتی خون بہا ہے اور اس کی اولاد ساری ذبح ہوئی ہے۔ اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ساری اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کو سامنے کھڑا کیا، اس میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر عربوں کو کھڑا کیا، اس میں سے مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کو کھڑا کیا، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کی نسل کو کھڑا کیا، اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی نسل کو کھڑا کیا اور اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں سب سے اعلی نسل ہوں، میرے جیسا خاندان کسی کا نہیں ہے، میں سب سے اعلی خاندان ہوں، سب سے اعلی نسل ہوں، سب سے اعلی حسب ہوں۔ اس لیے آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسا عالی شان خاندان عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے آدم تک یوں سلسلہ چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود
بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یغلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ناخی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن حقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابد بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ ایک عالی خاندان ہے، یہ ایک عالی خاندان ہے. اگر اس کا خون بہ رہا ہے تو کیا خیال ہے؟ کوئی قیمتی چیز ہوگی، کوئی اعلی چیز ہوگی. پھر میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میرا رشتہ قیامت کے دن باقی ہوگا. قیامت کے دن میاں بیوی باپ بیٹا سب ناآشنا ہوں گے، یعنی میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اپنے نسب کو پانی پلاؤں گا. تو آخرت کی بات ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، بڑے سخت قسم کے محدث ہیں، کچی بات بالکل لیتے ہی نہیں ہیں. ان کی کتاب کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آل رسول میں سے ایک خاتون بیوہ ہو، تو انہوں نے اپنا ہرات کی تھی، اپنا شہر چھوڑا اور معاش کی تلاش میں چلتے چلتے سمرقند پہنچے. سمرقند میں انہوں نے وہ پردیسن تھی تو ان کو ٹھکانے کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے جس سے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے؟ تو ان کا یہاں دو بڑے سخی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک پارسی ہے، آپ کا پجاری. ان کا ڈیرا بہت چلتا ہے. تو وہ پہلے چلی گئی مسلمان سخی کے پاس کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اور اپنے بچوں کے لیے ٹھکانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے. تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی ہے سند، کوئی نسب لکھا ہوا کہ تم اہل البیت ہو؟ کہا میں پردیسن ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا میں اہل بیت ہوں، میں اہل رسول ہوں. تو اس نے توجہ نہیں دی. وہ وہاں سے گئی اور پارسی کے پاس اور اس سے جا کر کہا میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے مجھے ٹھکانا. تو وہ ایک دم اٹھا، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا، جاؤ جہاں اس کی بچیاں ہیں سامان لے کے آؤ. ساتھ خادمات تو گئے، سامان لے کر آئے اور ان کو سمرقند ٹھنڈا لگا، کھانا کھلایا، آرام کرایا، سلا دی. رات کو یہ جو مسلمان سخی ہے اس نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک بڑے عالی شان محل کے دروازے پر کھڑے. یہ حاضر ہوتا ہے کہتے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے، ایک مومن کا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان کی سند پیش کر کے تم ایمان والا ہے، اپنے ایمان کی سند پیش کر. تو ایسے کام گئے. رب نے غضبناک ہو کے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس پناہ لینے آئی اور تو اس سے سند مانگنے کا، دور ہو جا میری نظر سے. اس کی جو آنکھ کھلی تو اس نے تو شور مچا دیا. وہ کدھر گئے، وہ پردیسن کدھر گئی؟ نوکروں کو دوڑایا پتہ کرو پردیسن کہاں گئی. پتا لگا وہ تو وہ پارسی لے گئے، آپ کا پجاری اس کے گھر چلی. تو اس نے جا کے رات کو دروازے پہ ٹھا ٹھا. وہ باہر نکلا، کیا ہوا تھا؟ کہ وہ مہمان میرے حوالے کر. میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتی. کہ وہ مسلمان ہے تو پارسی، تیرا ان سے کیا واسطہ؟ میں نہیں کر سکتا. کہ جو لینا ہے لے لے، جو لینا ہے لے لے، وہ مجھے دے دے، میں نہیں کر سکتا. بن دیکھے کا سودا کیا تھا، دیکھ چکا ہوں. کیا مطلب؟ جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی میں دیکھ رہا تھا. جب تجھے اللہ کے نبی نے کہا دور ہو جا تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا تو نے میری بچی کو ٹھکانا دیا. تجھے بشارت
اللہ نے تیرے لیے تیری اولاد کے لیے جنت کو واجب کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، ایمان لا چکا. یہ 500 سال کی بات ہے، 500 سال بعد یہ قصہ ہے. اور حسین تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. اور وہ خاک و خون ہو کر ہانگ کانگ والوں کو کہہ رہا ہے کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. ایک بول حسین کا جان بھی بچاتا، مال بھی بچاتا، اولاد بھی بچاتا. لیکن امت کو پیغام بڑا غلط چلا جاتا، امت کو پیغام بڑا غلط چلا جاتا. ان کی اپنی جنت کا مسئلہ حل ہو چکا. تم لوگ آئے ہو بڑی محبت سے، میں آیا ہوں بڑی مشقت سے، لیکن اللہ کی قسم نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے. یہ نیاز ہے. لیکن یہ وہ بچے ہیں ابھی حسن حسین کہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے. یہ نیاز ہے. لیکن یہ وہ بچے ہیں ابھی حسن حسین کا ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے خبر دے دی تھی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. اور فاطمہ کے بارے میں فرما دیا تھا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. سبحان وہ گھر ہے. گھر میں جاتے فرماتے این اللقع این اللقع. وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بس فاطمہ کہتی میں تیار کر کے بھیجوں یا رسول اللہ. جلدی سے دونوں کو کپڑے پہنا کے بھیج دو. بھاگے بھاگے آ کے آپ کو چمٹتے تو آپ ان کے لیے ایسے ہو جاتے تھے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے تھے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے تھے. اور پھر ان کا کہ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی. ان سے ایسے لاڈ کیے ہوں ان کی گردنیں کٹ رہی ہوں. تو کوئی میسج ہے، تو پیغام ہے، خالی رونے دھونے کی چیز نہیں ہے. پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر دینا. اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. حسن سر سے لے کر چہرہ مہرا اور کمر یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ تھے. اور حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر چہرہ کمر تک علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور محبت اتنی تھی آپ کو، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جو واجب ہوتے جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا. تو آپ خطبہ دے رہے تھے، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ لڑکھڑا رہے. تو آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ بچے اٹھا کے میرے پاس لاؤ. آپ نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور مجمع کو چیرتے ہوئے باہر نکلے اور دونوں کو یوں اٹھایا اور لا کر ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر تقریر شروع فرمائی. سبحان اللہ. ایسا پیار تھا، اتنی محبت تھی. ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا. حضرت حذیفہ آئے آپ سے ملنے، تو آپ اسی طرح باہر نکل آئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی، سردیاں تھیں، آپ نے چادر ہٹائی. یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ ان سے بہت پیار کرتے. کہا نہیں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. عرب سردار
بیٹے نہیں بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب تھا بچے کو اٹھانا، گھر میں بھی بوسہ بھی نہیں دیتے، پیار بھی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ سے بڑی سرداری کائنات میں کس کو ملی اللہ کے بعد؟ دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا پھر بھی کوئی سلیقہ نظر آ رہا، کندھے پہ بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا ایک کو یہاں بٹھایا، اور یہاں بٹھا کر دونوں کو باہر نکالا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ میں ہی نہیں، میرا رب بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ آگے حضرت عمر تھے، کہنے لگے بھائی بہت بڑی سواری ہے، بہت بڑی سواری ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا سوار بھی بہت بڑے ہیں، سوار بھی بہت بڑے ہیں۔ نماز ہو رہی، نماز کون سی؟ نفل نہیں، تہجد نہیں، شرع کباب بھی نہیں، فرض نماز، فرض۔ اب یہاں مصلی پر ہیں اور آپ سجدے میں گئے، تو دونوں بھائی دوڑتے ہوئے اور آپ کی کمر پہ چڑھ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حسن، ایک روایت میں دونوں، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو جب لمبا ہوا گھبراہٹ ہوئی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو جو پہلی صف میں لوگ تھے انہوں نے یہ چکر ٹھیک دیکھا تو اوپر بیٹھے ہوئے دونوں بچے، یا حسن ایک روایت کے مطابق تو جو قریب صحابی تھے پیچھے بالکل سجدے میں، انہوں نے ہاتھ آگے یوں کر کے ان کو نیچے اتارنا چاہا۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کہا چھوڑ دو، نماز میں چھوڑ دو۔ جب تک وہ بچے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اگر ان کو ذبح کر دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ کوئی چھوٹی چیز ہے جس پہ ذبح کیا جائے؟ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جائز ہے، یا کچھ کفر نہیں تھا۔ اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کیا نقصان تھا؟ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں تھا، میسج غلط ہو جاتا، یہ نقصان تھا، میسج غلط ہو جاتا۔ آج جو ہم پیسے پہ بک رہے ہیں، ڈالر پہ بک رہے ہیں، تو یہ میسج نہ ہوتا۔ اب میسج موجود ہے، تم چلو نہ چلو، راہ موجود ہے، تم چلو نہ چلو، روشنیاں ہیں، تم اندھیروں میں بھٹکو، شاہراہ ہے، تم کھڈوں میں گرو۔ یہ نہ کہہ سکو گے اللہ سے راہ کوئی نہ کدے جا رہی ہے، راستہ موجود ہے، ہاں تم چلنا نہیں چاہتے، تمہاری مرضی۔ وہ شمع فروزہ ہیں جنہیں قیامت تک بجھایا نہیں جا سکتا، ایک ایک شمع میں آل رسول کا خون چمک رہا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا پر، اطاعت پر جڑ جایا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ ساری زندگی تجھ سے اپنی چاہتیں مانگتے ہیں، یا اللہ کبھی اپنی چاہت بھی عطا فرما کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم وہ کریں جو تو ہم سے چاہتا ہے۔ ایک ہمارا بڑا مشہور اداکار تھا عابد خان، تو وہ بیٹھا اعتکاف میں، کچھ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں گشتوں وغیرہ ساتھیوں کی، تو وہ اس نے بتایا کہ میں اعتکاف میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں یہ دعا کروں گا یا اللہ مجھے پاکستان کا سب سے بڑا اداکار بنا تھا۔ کہا میں 5 راتیں تو یہی دعا کرتا یا اللہ مجھے سب سے بڑا اداکار بنا دے، سب سے بڑا۔ 27ویں رات تھی تو میرے منہ سے بغیر ارادے کے نکلا یا اللہ جیسے تو مجھے چاہتا ہے ویسے مجھے بتا دے۔ کہ یہ میرے منہ سے نکلنا تھا کہ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، وہ میرے آنسو تھمنے کو نہ آئے۔ پھر وہ باہر نکلا تو تھیٹر بھی گیا، فلم بھی گئی، اسٹیج بھی گیا، ڈرامہ بھی گیا، خوبصورت گاڑی رکھی اس نے، اتنا خوبصورت نورانی چہرہ، آدمی جی چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہی رہے۔ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ لیتک تحلو الایام مریضۃ ولیتک ترضى الانام رضا ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ یہ آل رسول نے یہ پیغام دیا، اور اس پر ان اشعار کا خلاصہ یہ اگر تو راضی ہے تمہارا سب کچھ اجڑ جاتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، سستا سودا ہے۔ ایک بول پر میں نسل بچا لوں، اور وہ ایسا بول
کہ جنت میں کوئی فرق نہ پڑے، کیا حرج تھا؟ میں حرج بتا رہا ہوں، حرج یہ تھا کہ میسج ادھورا ہو جاتا، حرج یہ تھا۔ آمنے سامنے لشکر نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ اللہ کے نبی آئے، کہہ رہے بیٹا لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، سورج ڈھلا ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اتنی خوفناک حال، 4000 آدمی نے 72 کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اب کیا نماز کی ضرورت؟ اب نماز کی کیا ضرورت؟ ابھی تو جنت تیار ہے، دروازے کھل چکے ہیں، لیکن اگر نماز نہ پڑھی جاتی پھر پیغام ادھورا ہو جاتا۔ آپ نے زہیر بن القین سے فرمایا، ان سے کہو تھوڑی دیر رک جائیں، نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں روکیں۔ شمر نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، یا کسی اور نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو حبیب بن مظاہر نے فرمایا کم وقت ہو، اہل النماز ہی نہیں ہوتی۔ تو حبیب بن مظاہر نے فرمایا کم وقت ہو، اہل البیت کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے، کچھ تو ہوش کی بات کرو۔ انہوں نے کہا یہ نماز کے لیے گنجائش کو نہیں، کہا ٹھیک، آدھے نماز پڑھو، آدھے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور امت کو پیغام دے دو، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کہ نمازیں یوں بھی پڑھی جاتی، جاب میں نہیں موقع ملا، سفر میں نہیں موقع ملا، کاروباری میٹنگ میں نہیں موقع ملا، یہ سارے عذر توڑ دو امت کے کہ یوں بھی پڑھی جاتی۔ مجھے خیال آتا ہے 14 صدی میں ایسے نمازی آسمان میں نہیں دیکھے ہوں گے، اور دھرتی نے ایسا سجدہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خون و خون جسم ہے، پھڑک رہی ہیں کوٹیاں، اور اللہ اکبر، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی آسمان، اور جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیسے بوسے لی۔ جو قوم ایسی تاریخ رکھتی ہو پھر وہ پیسے پہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، فریب کرے، بددیانتی کرے، خیانت کرے، کھوٹ کرے، دین کو کوڑیوں میں بیچ دے، سنت کا مذاق اڑائے۔ نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کے بعد سارے رفقا شہید، سب سے پہلے شہید تھے مسلم بن اوسج، سب سے آخر شہید تھے سوید بن عمر۔ اب پیچھے صرف خاندان باقی رہے، صرف خاندان باقی رہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان اجازت دیں، میں آپ کو قربان ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلے علی نکلے، علی اکبر، اور لڑتے لڑتے شہید۔ پھر آپ کے بیٹے ابو بکر نکلے اور لڑتے لڑتے شہید۔ پھر آپ کے بھتیجے قاسم نکلے، حسن کے بیٹے، اور لڑتے لڑتے۔ قاسم سب سے حسین تھی، بہت حسین۔ جب وہ گرے تو انہوں نے آواز لگا یا ہائے چچا، تو حسین رضی اللہ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑی مشکل سے پہنچے تو دیکھا بھتیجے آخری سانسوں تڑپ رہے تھے۔ کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج ہمارے دوست تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہیں، کل اللہ کا نبی انشاءاللہ تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ پھر ان کے حسن کے بیٹے ابو بکر بڑے، وہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بڑے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد، وہ شہید ہو گئے۔ پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ اور جعفر، وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے 5 بھائی ابو بکر، عثمان، علی، محمد، عباس، یہ 5 شہید ہو گئے۔ اب تنہا رہ گئے، اور ایک معصوم بچہ 2 سال کا تھا۔ تو جب تنہا رہ گئے تو آپ نے اس بچے کو بلوایا، تقدیر ابھی اور کچھ آزمائش میں ڈالنا چاہتی تھی، تو اس کو ملنے کو جی چاہا، تو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کہہ گئے، تو بچے کو بلوایا اور عبداللہ اس کا نام، گود میں لیا، پیار کیا، یہاں بٹھایا تھا، تو ادھر لشکر سے ابن الموقد ایک شخص
اس نے تیر مارا، دائیں بائیں چلا جاتا، خطا چلا جاتا، یہاں آ کے لگ گیا، بچے کی گردن ڈھلک گئی، تو اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اللہ بھر لیا، یوں آسمان کی طرف بلند، اے میرے رب تو راضی ہے تو میں راضی، تم تو $10 نہیں چھوڑ سکتے، اے میرے رب میں تیری رضا پہ راضی۔ 2 سال کا بچہ، اور پھر تنہا رہ گیا، پیاس کی شدت تھی تو دریا کی طرف گھوڑے کو بڑھایا، گھوڑے تو ختم ہو چکے تھے، پہلے پیدل تھے، تو حسین بن تمیم ہے کہ اس نے تیر مارا، یہاں ٹھوڑی میں لگا کے سورت خون خون ہو کے تیر کو کھینچا اور پیسے واپس آ گئے، اس پر بھی میں راضی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر کی آپ پہ نظر پڑی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول، اللہ اکبر، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا؟ تو یہ شمر کو دیکھو، میرے نبی نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے جس کا رنگ کالا اور سفید ہے، میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ کھڑا ہوا۔ شمر کو برس ہو گیا تھا، پھل بیری جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، کالا چٹا اسکن رنگ چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ ڈاٹس بن جاتے ہیں کالے سفید کالے سفید، تو شمر کے جسم چہرے پر کالے سفید نشان تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو کتے سے تشبیہ دی تھی، میں کتے کو دیکھ رہا ہوں جو کالا اور سفید اور میری اولاد کا خون پی رہا ہے، شمر کو دیکھ رہا یہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ تنہا رہ گئے، سارے ساتھی ختم ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کر دیے جاتے، لیکن ہر ایک چاہتا تھا کوئی اور کرے کوئی اور کرے کوئی اور کرے، تو پھر شمر بدبخت آگے بڑھا، کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ تو زرع بن شریف تمیمی نے پہلا تلوار کا ڈائریکٹ وار کیا، یا کندھے پر وار کیا، جس سے آپ ان بیلنس ہو گئے، طاقت تو رہی تھی، زخموں سے چور ہو چکے تھے، پھر سنان بن ابی انس بن عمر نے آگے بڑھ کے سیدھا سینے پہ نیزے کا وار کیا، جس سے آپ پیچھے گرے، پھر اترا اور اس نے آپ گردن کو کاٹ دیا، اور خولہ بن یزید کے حوالے گردن کو کیا، انہیں سے نیزے پہ چڑھا دیا، جتنے شہید و شہداء تھے سب کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا، 2 سال کے بچے کا سر نیزے پہ چڑھا، کون؟ آل رسول، جگر وہ شخص، اللہ اکبر۔ یہ پیغام ہے ہانگ کانگ والوں کے لیے، اچھے بر اعظم کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بناؤ، وہ راضی ہے سب دکھ درد مٹ گئے، وہ ناراض ہے کچھ نہ پایا، کھو گئے ہار گئے، کون لے گیا ہے قبر میں خزانے، پھر عورتوں بچیوں کو نکالا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر مڑ کر دیکھا، آپ کی بہن حضرت علی کی فصاحت آپ کی بیٹی کو ملی تھی زینب کو، پیچھے مڑ کر دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے، سر ٹنگے ہوئے، تو نے چند بول کہے، واہ محمد واہ محمد، صلی علیک البلاد وملیک السماء، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، واہ محمد واہ محمد، بناتك الصبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح، ہے یا محمد یا رسول اللہ،
آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ زمین آسمان کے مالک کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین ہے، آج اس کی بارات ہے، تو گھوڑوں کی بجائے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، اپنی گوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے، اپنے خون کے تانے بانے سے جوڑا پہنا، آج سرخ جوڑے میں ہے، آپ کی بچیاں قید ہیں، اولاد ذبح ہے، کفن ملا نہیں تو ہواؤں نے اڑ کر ہواؤں نے مٹی کو اڑایا ہے اور مٹی نے آگے بڑھ کے ان کو کفن دے دیا ہے۔ پیغام ہے، میں قصہ تو کبھی پورا سنا بھی نہیں سکتا، نہ میرے میں اتنی سخت ہے کہ میں اتنا جگر گردہ لاؤں کہ میں سارا قصہ سنا سکوں، میں بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے سنا دیتا ہوں کہ اصل موضوع سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک پیغام ہے، ابن زیاد جیسے انسانیت کے نام پہ داؤ، اس کے سامنے آپ کا سر پڑا ہوا ہو، ویسے منہ پہ سر پڑا ہوا ہو، ویسے منہ پہ سے چھڑی مار رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو ہونٹوں پہ ایسے مار رہا تھا، کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا، مرنے کے بعد ایسا ہو سکا۔ جب آپ کی نسل ذبح ہو رہی تھی تو کوفی لشکر نے بھی کہا ایسی جرت ہم نے نہیں دیکھی، اولاد ذبح ہو رہی اور ماتھے پہ شکن نہ ہو، تو اس نے ایسے چھڑی ماری تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگ کے دیکھا، ان لگوں کے بوجھ سے اللہ کے نبی نے لیے ہوئے۔ یہی سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کم بخت، ہٹا یہ چھڑی، ان ہونٹوں کو نبی نے چوما ہوا ہے۔ پیغام لیتک تحلو الایام مریرۃ، کہ اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا میری زندگی کا سب سے بڑا موضوع اور مقصد ہے۔ تو یہ محرم کی مناسبت سے میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارتاً کچھ واقعات سنا دیے ہیں، پورا مکمل واقعہ سنانے کی میرے اندر کبھی بھی سکت نہیں ہوئی، لیکن اس واقعے کے پیچھے جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے ہر شے تج کرنے پڑے، لگا دو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی تھی، آپ کی بیگمات میں آخری سب سے آخر میں انتقال ہوئی، سوئی ہوئی تھی اثر کے ٹائم، تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی نے مٹی پڑی ہوئی، داڑھی، چہرہ صاف، آنکھیں صاف، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ اور اس وقت عبداللہ بن عباس سوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈالنا ہے، زمین سے خون اٹھا کے اس میں ڈال دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں خود مقدمہ قائم کروں گا اللہ کے دربار۔ میرے بھائیو، ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا، ربیع الاول کے 12 دن اللہ کے نبی کی یاد ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، 12 دن کے بعد یوں لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی نبی ہے ہی کوئی۔ محرم کے دن آتے ہیں، 10 دن رونا دھونا پیٹنا ہے، 10 دن کے بعد یوں ہوتا ہے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی کوئی۔ تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا نام زندگی ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ اسی کو سیکھنے کی دعوت ہے کہ ایمان کا وہ جذبہ کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں پہ کھڑا کر اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کھڑا کر اور اللہ کی نافرمانی سے کوسوں دور لے جائے،
اللہ کے رسول کی نافرمانی سے دور لے جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں ایسی جگہ پکڑے ہر شے نکل کے باہر. عذر العوادل حول قلب الطائه فهب الاحبة منه في صودائه. اللہ اس کے رسول کی محبت دل کے اندر اتر جائے. اس کو مرنے سے پہلے سیکھنا ہم پر ضروری ہے، فرض ہے. اس درجے کا ایمان فرض ہے جو عبادات پہ کھڑا کرے، جو اخلاق سے مزین کرے، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا پابند بن کے چلنے والا بناتے. اس لیے میرے بھائیوں، نیا سال، ایک سال ہمارا ختم ہو، زندگی میں سے ایک سال چلا گیا. ہم رکے، وقت نہ رکا، ہم تھمے، گھڑیاں نہ تھمی، اور گھڑی کی ٹک ٹک ہتھوڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی. اور ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ میرے اندر سے ہی کھینچ کے لے جا رہا. میری چوری ہو رہی، میں دیکھ رہا. گھر میں چوری ہو جائے، رپٹ درج کرواؤ، مقدمہ کرواؤ، چور کو ڈھونڈو. یہ وقت کا چور روزانہ میرے اندر سے چوری کر رہا ہے. گھڑیاں بھی، گھنٹے بھی، منٹ بھی، سیکنڈ بھی، سال بھی مجھے دھکا دے رہا ہے. وقت بھی عجب سواری ہے. باقی سواریاں آگے چلتی ہیں تو اپنے مسافر کو آگے لے کے جاتی ہیں، پیچھے چلتی ہیں تو اپنے مسافر کو پیچھے لے کے جاتی ہیں. لیکن وقت ایسی سواری ہے جو خود آگے جا رہا ہے، ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہے. خود آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں پیچھے لے جا رہا ہے. خود آگے کی طرف ہے، ہم قبر کی طرف ہیں. تو بھائیو، موت پہ جو سودا کام آنے والا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا سودا ہے. وہ اپنے ساتھ لے لو یہ سرمایہ. یہ ساتھ ہے تو اللہ راضی ہے. یہ سرمایہ سے خالی ہے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی. تو آپ ماشاءاللہ ہانگ کانگ کا بہت بڑا مجمع آئے ہوئے ہو. تو نیا سال ہے ہمارا، محرم ہمارا نیا سال ہے. تو آج یہاں نیت کر کے اٹھو کہ ہم نے زندگی میں اللہ سے اب صلح کر لی، اللہ کے رسول سے صلح کر لی. کوئی کام اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں کرنا. ہو جائے گا تو توبہ کریں گے، پھر اللہ ہم معاف کر دیں گے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرمائے. اگر آپ نے دل سے کہا ہے مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا. ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے کچھ 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی. تو آپ بھی پریشان ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. تو جب انہوں نے دیکھا آپ چہرے کا رنگ بدلا، کہنے لگا ہے مارا گیا، میری تو کوئی بخشش نہیں. تو میرے رب نے قرآن اتارا، یا عبادی الذین اسرفوا علی لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. میں قربان جاؤں میرے مولا تیری محبت پر. ہمارا بچہ نافرمان ہوتا ہم کہتے ہوئے بدتمیز، ہوئے فلانے، ہوئے، ہمارا لہجے میں آگ بھر جاتی، تیزی آ جاتی، گالی گلوچ تک چلی جاتی. میں قربان جاؤں جو ساری دنیا کا شہنشاہ ہے اور بے نیاز غنی، جب اپنے نافرمانوں سے بات کر رہا کہتا ہے یا عباد، یا عباد. یا عبادی سے آگے نہ پڑھو تو لگتا ہے جیسے اللہ کہنے والا ہے اے میرے متقی، فرما بردار، پرہیزگار، تہجد گزار، روزے دار بندو، یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن آگے دیکھو اللہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یا عبادی الذین اسرفوا. کیا کہہ رہا اللہ؟ اے میرے نافرمان بندو، میرے، ان کو کہہ رہا میرے، اے میرے نافرمان بندو. کون سے نافرمان؟ علا کا مطلب ہے جنہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک حرف بھی نہیں لکھا اپنی کتاب میں. ادھر علا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی بھر
ایک مجھے راضی کرنے والا کام نہیں کیا، میرے ہی ہو، گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو سب معاف کرو، تم توبہ کرو سب معاف کرو۔ بھائی توبہ اللہ نے ہمیں ایسی بہترین چیز عطا فرمائی، کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لیں، ٹوٹ جائے پھر کر لیں، تو توبہ سب نے پکی کر لی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا 3 سیکھنے کی چیز، یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں وقت لگاؤ، اس میں کوشش کرو نکلنے کی۔ تو جن بھائیوں کے جی میں آ گیا ہو، کچھ 4 مہینے، کچھ 40 دن، ذرا کھڑے ہو کے زیارت تو کرا دیں۔